یہاں ایک بات میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں، قرآن کریم میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک وہ جب کوئی چیز دور ہو، ھذا یہ جب کوئی چیز قریب ہو۔ قرآن کریم سامنے ہے، قرآن کریم قریب ہے، تو چاہیے تھا ذالک الکتاب کی بجائے ھذا الکتاب کہتے کہ یہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک نہیں، لیکن ھذا نہیں فرمایا بلکہ ذالک وہ کتاب جس میں شک نہیں۔ جب سامنے ہے تو اس کو وہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے؟ توجہ رکھنا، اللہ رب العزت نے جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ ہے کلام اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یہ ہے قرآن، حضرت معاویہ نے لکھا، یہ ہے کتاب، اللہ نے تکلم فرمایا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا قرآن، حضرت معاویہ نے لکھا کتاب، لکھا اور صحابہ نے بھی ہے، لیکن جو حضرت معاویہ پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے نا، ہم اس لیے ان کا نام زیادہ لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تاکہ امت کے بچوں کے دماغ میں بیٹھے کہتے معاویہ کاتب وحی تھے۔ اللہ نے تکلم فرمایا تو کلام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو قرآن، صحابہ نے لکھا تو کتاب۔ جو اللہ نے تکلم فرمایا اس پر کوئی نہیں کہتا کہ قرآن تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، بڑھا دیا تھا یا کم کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کو دیا، کوئی بھی نہیں کہتا حضور پہ اترا تھوڑا تھا، آپ نے دیا زیادہ تھا، اترا زیادہ تھا دیا تھوڑا تھا، اس پر اشکال نہیں۔ اور جب صحابہ نے لکھا تو ہمیں دیا، اس پر اشکال ہے کہ کچھ تھا انہوں نے لکھا نہیں تھا، اور کچھ نہیں تھا انہوں نے لکھ دیا تھا۔ تو جو تکلم اللہ کا ہے اور پیغمبر کو دیا کلام اللہ، اس میں شک نہیں لوگ کرتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کو دیا اس میں شک نہیں کرتے، اور جو صحابہ نے لکھا اور ہمیں دیا اس پر شک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فی، اس پہ تو شک کرتے ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فی، اس پہ تو شک کرتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ذالک وہ جو کلام اللہ تھا، وہ جو قرآن تھا، بعد میں معاویہ لکھے گا اور کتاب بنے گی لا ریب فی۔ سمجھ آئی؟ ذالک وہ جو کلام اللہ تو تھا وہ تو ہے ہی لا ریب فی، کوئی شک کرتا ہی نہیں۔ وہ قرآن اس کو تو سارے بغیر شک مانتے ہیں۔ ذالک وہ کون سا؟ جو لکھا جائے گا، کتاب بنے گا لا ریب فی، تو جس پہ شک نہیں تھا اس کا ذکر نہیں فرمایا، جس میں شک ہونا تھا اس کا ذکر ذالک کا کہہ کے الکتاب فرما کے لا ریب فی فرما دیا۔ کیسے اللہ نے صحابہ کا دفاع فرمایا ہے۔ فاتحہ تو اجمال ہے نا، آگے ذالک کی تفسیر ہو رہی ہے، الف لام میم تو مقطعات ہے، جس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا، ذالک سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور شروع ہوتے ہی صحابہ کا دفاع شروع ہو گیا۔ ان کا دفاع ہوگا تو قرآن محفوظ ہوگا نا، ان کا دفاع نہیں ہوگا تو پھر قرآن محفوظ کیسے ہوگا؟